تک آپ لوگ اور ہم لوگ ہمارے خوبصورت علاقوں کو، چاہے گڈانی بیچ ہو، چاہے سبرڈ بیچ ہو، چاہے گولڈن بیچ ہو، چاہے کنڈ ملی ہو، چاہے میانی ہو، یہ لوگ جو فنکار ہیں، آرٹسٹ ہمارے، یہ بہت مختلف لوگ اور بہت اللہ کا تحفہ ہوتے ہیں، جو اتنے زیادہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور ان کے لبوں پہ مسکراہٹ لاتے ہیں۔ تو آج آپ کے پاس صورتحال یہ ہے کہ شاذ و نادر ہی کبھی آپ جناح روڈ پہ کسی فارنر کو آپ دیکھیں گے، ورنہ آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے جناح روڈ ہر روز وہاں درجنوں فارنرز ہوتے تھے، وہ ٹورسٹ ہوتے تھے، یہاں آتے تھے۔ سنگل ہے کہ ڈبل؟ جوڑا جوڑا ہے یا سنگل سنگل؟ اور میں نام سنگل ہے۔ میں خود دشش سنگل۔ آرگنائزرز، ہمارے ایڈمنسٹریشن، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے وقت نکالا، پروگرام رکھا، اچھا سا ایونٹ سجا کے رکھا، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے آڈینس کے ممبرز، ہمارے کیبنٹ کے منسٹر صاحبان، ہمارے دوست موتبرین، سب کا میں ٹائم نکالنے پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آج ہی ورلڈ ٹورزم ڈے ہے، اینڈ بلکہ آج ہی میٹنگ ہوئی فیڈرل لیول پہ، اور ہم باتیں کر رہے تھے کہ ہاؤ ٹو پروموٹ ٹورزم ان پاکستان اینڈ بلوچستان۔ دیکھیے، ٹورزم ایک پروڈکٹ ہے، ادھر ہمارے اٹریکشن سائٹس ہیں، ادھر ہمارے پبلک اسپاٹس ہیں، ادھر ہمارے خوبصورت سی جگہ ہیں، یہ ایک پروڈکٹ ہے، ایسے سمجھیں۔ ہم کو اس پروڈکٹ کو سیل کرنا پڑے گا۔ سیل تب کریں گے جب ہمارے آبجیکٹیوز کلیئر ہو، ہماری پالیسی کلیئر ہو کہ جی یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، اور یہ چیزیں کو ہم پورٹری اور پروجیکٹ کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، ٹورزم goes hand in glove with marketing اور ایڈورٹیزمنٹ۔ جب تک آپ لوگ اور ہم لوگ ہمارے خوبصورت علاقوں کو، چاہے گڈانی بیچ ہو، چاہے سبرڈ بیچ ہو، چاہے گولڈن بیچ ہو، چاہے کنڈ ملی ہو، چاہے میانی ہو، چاہے گوادر ہو، اور میں کوسٹ کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو بہت علاقے ہیں آپ اگر زیارت جائیں تو
ابھی بیوٹیفل شاٹ آیا برف کا اور روڈ میں سے گاڑی جا رہی ہے. ایسے شاٹس ایسے جگہوں ابھی پورے دنیا میں نہیں ملیں گی. میں جی خود 10 سال باہر تقریباً کوئی 30 ملک میں گھوم گیا ہوں, مگر جتنا پوٹینشیل ہمارے پاکستان میں یقین مانیں کہیں بھی نہیں. خالی تھوڑا سا ڈیولپمنٹ, خالی تھوڑا سا توجہ اور ایک منظم پالیسی. دیکھیں میں یہی کہا شروع سے, فیڈرل لیول میٹنگ تھا آج, یہی بات کر رہے تھے کہ فیڈرل لیول کے اوپر فیڈرل لیول پہ کوئی پراپر پالیسی نہیں بنی. تو اگر فیڈرل لیول پہ پالیسی نہیں بنی تو آبویسلی پروونس میں کدھر بنے گی. اور 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ ساری چیزیں ڈیوالو ہو گئی, یہ پروونس تک آ گئی ہے. مگر دیکھیں پروونسز جو ہے ہماری وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتے. وائے ان کے پاس نہ ریسورسز ہے نہ کیپیسٹی ہے. یہ اگر ٹورزم کی بات کریں تو ٹورزم جی خالی بلوچستان کے لیے فائدہ مند نہیں, پورے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. کیوں؟ میں اس سے 2 چیزیں میں نوٹ کرتا ہوں. ایک تو دیکھیں آپ دبئی دیکھیں, آپ یورپ میں کئی سے جگہ ہیں, ایسٹ کوسٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, ویسٹ کوسٹ ہے کیلیفورنیا ہے, نیو یارک ہے, مایامی ہے, فلوریڈا ہے. انہوں نے ایسے ایک اکنامک ایکٹیویٹی بنایا جہاں جی بلینز آف ڈالرز, اربوں روپے میں, کروڑوں روپے میں جی ریونیو آتا ہے. دیکھیں ہمارا جو پرپس ہے ٹورزم کا جی 2 فولڈ ہے. ایک تو جی امیج بلڈنگ. اچھا کلچر اور ٹورزم جو ہے ہینڈ ان ہینڈ جاتا ہے, ساتھ ہے. جب آپ کا کلچر کا سافٹ امیج ہوگا, اگر ہم اپنا کلچر کو سافٹ امیج پورٹرے کریں گے تب جا کے یہ پروڈکٹ جو ٹورزم کے پروڈکٹس ہیں وہ لیں گے. کیوں؟ اگر ہارش کلچر ہم دکھائیں گے کہ بلوچستان کے ہارش روایتیں, ہارش ثقافتیں, تو اوبیسلی لازمی طور پہ نیشنل کمیونٹی پہ لوگ آ سکتے ہیں مگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ نہیں آ سکتے. اچھا پھر جو ریونیو ہے موسٹلی آتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے. تو یہی کہنا چاہوں گا کہ کلچر اینڈ ٹورزم جی ساتھ ہی ساتھ ہے اور ملتا ہے. اور جب ہم اپنا سافٹ کلچر, چاہے بلوچ ہو چاہے پشتون ہو, سافٹ جیسے میں کل نہیں بلکہ منڈے کو میں بیٹھا ہوا تھا, پشتون کلچر ڈے تھا جی, یہ آڈینس بھرا ہوا تھا, وہ 2500 لوگ تھے اور مجھے آنا تھا خالی 15-20 منٹ کے لیے, مگر میں بیٹھ گیا 2 گھنٹوں کے لیے, خود مزہ آ رہا تھا. یہ سافٹ کلچر تھا, پرفارمنس تھے, اپنا آرٹسٹ تھے بیٹھے تھے, اپنا ایک پشتون کا سافٹ کلچر دکھایا تو بڑا مزہ آ رہا تھا. تو ہم کو بھی اکراس دا بورڈ, دیکھیں یہ بلوچستان پاکستان یہ سب کا ہے, ادھر سب بستے ہیں لوگ, چاہے پشتون ہو چاہے بلوچ ہو. ہم کو اپنا ایک اچھا امیج, ایک اچھا پورٹریٹ لوگوں کے سامنے لانا پڑے گا. پھر جا کے لوگ آئیں گے جائیں گے, پھر جا کے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہماری نیگیٹو سوچ ہے یا نیگیٹو اوپینینز ہیں وہ چینج کریں گے. ہم ہی چینج کریں گے, آپ لوگ چینج کریں گے. اور کون کرے گا جی؟ رہنے والے آپ اور میں ہیں, اور ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ایز اے سیاستدان اور آپ کے اوپر ایز اے قوم جو رہنے والے ہیں. تو آخر میں جی ٹورزم کے بڑے ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں. آج ہی ہم بات کرتے, سیکرٹری صاحب ہمارے جو ہیں نور محمد صاحب اس بڑے فوکس کر رہے ہیں اور پہلے بھی کیا ہے, ریلیجیس ٹورزم. میرے علاقے میں PP22 میں یہ ہنگلاج ماتا ہے, اور ایسے سمجھیں کہ دس از عمرہ جیسے ہمارا ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے, ہندو برادروں کے لیے اتنا ہی اہمیت رکھنے والی چیز ہے. تو جیسے ایک کوریڈور بنا کہ اپنے مائنورٹیز آئیں, اپنے جو مذہبی روایتیں ہیں وہ پوری کریں, تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بڑا کام ہو سکتا ہے. اور مجھے یاد ہے میں گوادر جاتا تھا ریس کے لیے, میں خود ریس کرتا تھا, میرے والد صاحب بھی, فیملی بھی. تو جب بھی میں واپس اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے, حالانکہ جو بڑا جو کا حج یا عمرہ ہوتا ہے وہ اپریل میں ہوتا ہے, مارچ اپریل میں, جو چھوٹی حج ہے جو عمرہ ہے وہ اکتوبر میں ہوتا ہے. میں جی 3-4 سال پہلے گوادر تقریباً ہر سال جاتا تھا, تو ایوری ایئر کوئی لاکھوں کی تعداد میں روڈوں کے اوپر چلتے تھے اور سفر کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں. اگر ہم ریلیجیس مائنورٹیز کو ہم انکلوڈ کریں
اور ان کے لیے ایک کوریڈور بنائے جدھر ویزا ریسٹرکشنز ویزا ریلیکسیشن ملے. تو میں سمجھا 2-3 لاکھ لوگ نہیں آئیں گے, یہ پھر 10-15-20 لاکھ لوگ بھی آ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک لوکل اکانومی جو اکنامک ایکٹیویٹی یہ بڑھ رہی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہماری ریس ہوتی ہے, خیر وہ اٹ کمز انٹو اسپورٹس ایمبٹ ایز ویل, مگر اسپورٹس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارا کلچر ہے. ریسنگ 15-20 سالوں سے جی ہمارے کلچر میں بلوچستان کے گوادر میں آپ دیکھ لیں, بولان میں تھا 1 سال, اور جل مکسی میں ہر سال ہوتا ہے. جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, چاہے ہوٹلز ہوں, چاہے ریسٹورینٹس ہوں, چاہے پیٹرول پمپس ہوں, یہ لوگ ادھر 5-6 دن کا جو اکنامک ایکٹیویٹی ایک سائڈ پہ اور پوری سال کی آمدنی ایک سائڈ پہ. تو یہی چیزیں ہیں. اور جو لوگ پاکستان سے, پنجاب سے, سندھ سے, اسکردو سے آتے ہیں ریس کرنے کے لیے, وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کا اصل چہرہ ہے اور یہی دکھانا ہے ان کو. تو I would like to say at the end, 2 اور چیزیں ٹورزم کی. ایک تو ہمارا کوسٹل اور بلو ٹورزم جو آج کل ہم کہتے ہیں. دیکھیں بلو ٹورزم آج کل is the way to go, it is the future. ناردرن ایریاز ایک سیلیکٹ گروپ جاتے ہیں, مگر جو پاپولیشن ہے آپ پورے دنیا میں دیکھ لیں, میں سڈنی میں رہ چکا ہوں, کیلیفورنیا میں رہ چکا ہوں, جو پاپولیشن جو لوگ بیچ جاتے ہیں سرفنگ کے لیے, جیٹ سکیز کے لیے, سیلنگ کے لیے, فشنگ کے لیے, وہ میں سمجھتا ہوں ماؤنٹینئرنگ سے 10 گنا زیادہ ہے. تو اگر ہم یہ بلو ٹورزم کے اوپر ہم کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اور آخر ایڈونچر ٹورزم اور وائلڈ لائف ٹورزم. دیکھیں افریقن پارکس آپ جائیں افریقہ میں, کینیا میں, ٹینزانیہ میں, تو جی بڑے پیمانے میں فینسڈ ایریاز ہیں, ہزاریں ایکڑ میں. اچھا زمین کی کمی نہیں ہے بلوچستان میں, تو ادھر جی ہر قسم کا کہ لوگ جاتے ہیں, فیملیز جاتے ہیں اور سفاری پارکس کے تھرو اپنا وائلڈ لائف دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی وائلڈ لائف کی کمی نہیں ہے. آپ ہنگول پارک سب سے بڑا نیشنل پارک ہے جی اس ایریا میں, اس ریجن میں کسی کے پاس نہیں ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا بنائیں, اس کے اوپر ہم کام کریں فیڈرل لیول پہ بھی, پروونشل لیول پہ بھی, اور وائلڈ لائف اور بھی وائلڈ لائف انٹروڈیوس کریں, تو میں سمجھتا ہوں جی یہ بہت بڑی سفاری پارک بن سکتے ہیں مقابلے میں افریقہ اور کینیا کے مقابلے میں. تو آخر میں جی یہی میسج ہے کہ آئیں, ہم سب کو دعوت دیتے ہیں, چاہے پنجابی ہو, چاہے سندھی ہو, چاہے کشمیری ہو, چاہے KPK کے لوگ ہوں, آئیں ہمارے بلوچستان کو دیکھیں. ہم جی ایک خوشحال بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں, ایک امن امان, پیسفل, پراسپرس, ڈیولپنگ بلوچستان, ایک ایمرجنگ بلوچستان. یہ ہماری نیت ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ انشاءاللہ حقیقت بھی بن سکتا ہے. تھینک یو. بدر سچکزئی صاحب, جناب جمالی صاحب, محترمہ دوستہ صاحبہ, اس حوالے میں تشریف فرما معزز خواتین و حضرات. سب سے پہلے میں آج بڑا اہم دن ہے اور پوری دنیا میں ورلڈ ٹورزم کا ڈے یا یوم سیاحت منایا جا رہا ہے. یقیناً جس طرح مجھ سے پہلے ڈاکٹر دوست محمد بڑیچ صاحب نے اور ہمارے دوسرے پروفیسر صاحب نے, جمالی صاحب نے, اور پھر جناب پارلیمانی سیکریٹری صاحب نے کہا, یقیناً سیاحت تمام دنیا میں بڑا اہم مقام حاصل ہے. اگر لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس خطے کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس شہر کے لیے ایک بہت آمدن کا ذریعہ بھی بنتا ہے, اور ہمارے پاس بہت زیادہ مقامات ہیں. جس طرح کہا گیا, میں خود یہ جو پہاڑ دکھایا جا رہا ہے اس میں اکثر پہاڑوں پہ میں گیا ہوں, سوائے کوئی سلیمان میں شین غر گیا ہوں, میں کوئی چتن پہ گیا ہوں, میں کوئی مہردار پہ گیا ہوں, کوئی زرغون پہ گیا ہوں. یہ تمام پہاڑوں پہ میں خود گیا ہوں.
اور میں نے خود دیکھے ہیں. دیکھیے سب سے بڑی بات جس طرح ہمارے مکسی صاحب نے کہا کہ اب امان اگر ہو تو پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے. مجھے خود یاد ہے جس طرح مولانا ناصر صاحب نے کہا کہ کوئٹہ کے مین سڑکوں پر بڑی بڑی مرسڈیز گاڑیاں ہوتی تھی, ٹورسٹ آتے تھے اور ہوٹلوں کی بجائے اس بسوں میں وہ سوتے بھی تھے, اپنی تمام ضروریات اسی بسوں میں پورا کرتے تھے, اس لیے کہ اس وقت امن تھا. آج آپ کے پاس صورتحال یہ ہے کہ شاذ و نادر ہی کبھی آپ جناح روڈ پہ کسی فارنر کو آپ دیکھیں گے, ورنہ آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے جب آپ اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی کے یا کالج کے, تو پورا جناح روڈ ہر روز وہاں درجنوں فارنرز ہوتے تھے, وہ ٹورسٹ ہوتے تھے, یہاں تھے. دوسری بات کہ آج جب عالمی یوم سیاحت ہے, اس سے ہماری دنیا بھر میں, دیکھیں دنیا بھر میں کروڑوں روپے سیاحت سے کمائے جاتے ہیں. جس طرح دوست نے کہا کہ آپ کا جی ڈی پی کا بڑا حصہ جو ہے نا وہ سیاحت سے ہوتا ہے. اتنا بڑا ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے, اتنے سیاحتی مقام ہیں. ابھی جو ڈیٹا نے نکالا ہے تو سال میں اس کے باوجود کہ امن و امان نہیں ہے, کوئی 22 لاکھ لوگ اس ملک میں آتے ہیں سیاحت کے. اور ہمارے پاس اب ہم بڑھا سکتے ہیں اپنی سیاحت میں آمدن کو, جس سے ہماری آمدن ہو سکتی ہے کم از کم $6 بلین تک ہم جا سکتے ہیں اگر ہم نے یہاں لوگوں کے لیے وہ صورتحال صحیح کی, امن و امان ہم نے قائم کی, تو $6 بلین تک ہم صرف سیاحت کرنے والوں سے ہمارے پاس آمدن آ سکتا ہے. ہمارے پاس بہت ساری جگہ ہے, ہمارے پاس کوسٹل ایریا ہے, کوئی 770 کلومیٹر کوسٹل ایریا ہے, ہمارے پاس زیارت ہے, ہمارے پاس انوڑک ہے, ہمارے پاس مزدار ہے, بولان ہے, پیر غیب ہے, ہمارے پاس کنڈ ملیر ہے, انگور پارک ہے. بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں. جس مندر کا ذکر کیا ہے کہ میں خود اس وہاں پہ گیا ہوں, بالکل صحیح کہا گیا ہے, لاکھوں لوگ وہاں پہ, اور یہ اتنے بڑے باہر سے لوگ آتے ہیں. جس طرح کوریڈور بنایا گیا ہے کرتارپور کی, سکھ آتے ہیں وہاں پر, نہ ویزا نہ پاسپورٹ, آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں. اس طرح جس طرح ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ آپ ریلیجیس سیاحت کو آپ فروغ دیں, یہ بالکل ہو سکتا ہے, یہ بہت اچھی تجویز ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر کم از کم ابھی وفاقی حکومت نے ہم کم از کم اپنے ان مقامات کو جس طرح کہا گیا, مثال کوئٹہ کے بہت نزدیک انوڑک ہے, بہت اچھی جگہ ہے سیاحت کے لیے, لیکن کچھ ابھی حکومت کو اقدامات اٹھانے ہوں گے. آنا جھیل جو بڑا جھیل ہے, اب وہ عام لوگوں کے دسترس سے باہر ہے, عام لوگ وہاں مشکل سے جا سکتے ہیں. ہمیں جو ہے نا عام لوگوں تک رسائی دینی چاہیے آنا جھیل تک. آنا وڑک تو ہم جا سکتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ان کا کمپوننٹ ہے جھیل, اس جھیل تک لوگوں کی رسائی اب تقریباً ناممکن ہو چکی ہے. ہمیں وہاں بھی جانا چاہیے. زیارت ہمارے پاس ہے, زیارت کے سنوبر کے جو جنگلات ہیں وہ بہت بڑا جنگل ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی میں ریسنٹلی گیا تھا 1 ماہ پہلے, تو وہاں سڑک کو یا دورایا کرنے کے لیے یا وائنڈنگ کے لیے وہاں 200 درخت پہ نشانات لگائے گئے. میں نے پوچھا کہ یہ نشانات درختوں پہ کس بات کے لگایا گیا, تو کہا گیا کہ ان
درختوں کو صنوبر کے جو بہت قیمتی درخت ہے، جو پتہ کتنے ہزار سال پرانی درخت ہے، اور 200 سال ملٹیپلائی کریں 1000 میں لاکھوں سال کے درخت آپ کاٹیں گے. تو میں نے خود وہ ویڈیوز لوگوں نے بھیجی میرے پاس، میں نے BBC کو دیا، میں نے وائس آف امریکہ کو دیا، میں نے یہاں چیف سیکرٹری کو دیا کہ یہ دیکھیں کہ محکمہ جنگلات کی آپ کی کارکردگی ہے، اور دنیا میں اس کے لیے بڑی آوازیں بلند ہو رہی ہے کہ آپ جنگلات کو اگاؤ، اور آپ کے پاس جنگل ہے، ہزاروں سال پرانی درخت ہے، آپ سینکڑوں کی تعداد میں آپ اسے کاٹ رہے ہیں. تو جس طرح کہا گیا کہ سیاحت کے ساتھ آپ کا جنگلات کا ہونا لازمی ہے، جنگلات کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ مقامات ہونے چاہیے، اور پھر ان مقامات کے ساتھ امن کا قیام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اگر امن نہیں ہوگا تو آپ کے پاس لوگ نہیں آئیں گے. جتنا بھی ہم یہاں خوشنما نعرے دیکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم وہ کچھ نہیں دے سکتے جس طرح آج سنا ابھی سلیزہ دکھایا گیا ذوق کا یہاں پر ڈاکومنٹری جن دوستوں نے بنائی تھی کوہ سلیمان کی. میں خود پچھلے سال عید کے تیسرے چوتھے دن گیا، پھر میں نے رات وہاں شینگر میں گزاری. ہزاروں لوگ وہاں، ابھی آپ نے دیکھا ہزاروں گاڑیاں یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں. سلیزہ ہے تو اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ اب زوگ کا جو روڈ ہے وہ بہتر ہوا ہے. اب چمن سے بندہ، کھلات سے بندہ جو ہے نا وجود تک جاتا ہے سیاحت کے لیے. تو یقیناً اس ڈپارٹمنٹ کا، چاہے کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سب ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آج فرسٹ ہے یہ عالمی یوم سیاحت اتنے شاندار طریقے سے منایا جا رہا ہے. لوگوں کو بلایا گیا، عام لوگوں کی پارٹیسپیشن یہاں موجود ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈائریکٹریٹ کو، ڈائریکٹر صاحب آپ کو، احترام صاحب، کریم صاحب، محترمہ آپ کو، کہ آپ نے آج عوام کو بلایا ہے، آج آپ نے عام لوگوں کو بلایا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں اپنی سیاحت کو، اپنے ان جگہوں کو جو ہم ابھی تک ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے، جو آپ نے یہاں فلم دکھائے، جو کلپس دکھائے، جو ہمارے نوجوانوں نے محنت کی، کوہ سلیمان کے 12,000 فٹ بلند مقام پر چڑھ کر، یا چلتن جو کوئی چلتن ہے وہ سب سے مشکل پہاڑ ہے چڑھنے میں. میں خود گیا ہوں، مجھے بہت دقت ہوئی ہے، لیکن وہ وہاں گئے، انہوں نے مارخور کی وہاں فلم بنائی ہے، ہمیں دکھائی بھی یہاں پر. تو میں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا ان سب کو میں داد تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ جتنا بس ہم سے ہو. I really enjoyed جتنی خوبصورت شام آپ لوگوں نے ارینج کی ہے، اور خاص طور پہ یہ آخری جو خاکہ تھا بہت خوبصورت تھا. میں باقی چیزیں تو نہیں آپ کی دیکھ سکی کیونکہ I'm coming straight from my office and again I have to go my office. تو ذرا کام کا بہت زیادہ ہے تو ہم دیر تک بیٹھتے ہیں. لیکن ہر انسان کو میرے خیال میں تھوڑا سا ریلیف چاہیے ہوتا ہے، تفریح چاہیے ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو فنکار ہیں، آرٹسٹ ہمارے، یہ بہت مختلف لوگ اور بہت اللہ کا تحفہ ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور ان کے لبوں پہ مسکراہٹ لاتے ہیں. تو آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی دیئر، کیونکہ بلوچستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے ہم کہتے ہیں کہ یوتھ میں ہے اور ہمارے ایجوکیشن میں ہے، لیکن اس آرٹ میں بہت ٹیلنٹ ہے جو آرٹ کے حوالے سے ہمارے دور سے ابھی تک جتنے بھی آرٹسٹ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن پہ PGV پہ زیادہ آئے، پھر بولان پہ، پھر نیشنل لیول پہ آئے، انہوں نے ریپرزینٹ کیا بلوچستان کو. تو یہ بہت اہم چیز تھی. کچھ ہمارے سارے دنیا میں نہیں ہے، کچھ ہیں، لیکن انہوں نے ایک ہسٹری چھوڑ دی اس اپنے پیچھے. میں
मुबारकबाद पेश करती हूँ टूरिज़्म डे के हवाले से जो उन्होंने अरेंज किया है डिपार्टमेंट को, उनके सेक्रेटरी को, उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी को। बहुत ही खूबसूरत तकरीब और आई फील कि इस तरह की तकरीबात होती रहनी चाहिए। आर्टिस्ट भी इनकरेज होते हैं और हम जैसे लोग भी थोड़ा सा हंस लेते हैं। बाकी टूरिज़्म के हवाले से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आई थिंक सेक्टर, और आज की दुनिया में टूरिज़्म को जिस मुल्क ने भी अटेंशन दी है वो मुल्क बहुत आगे चला गया है। और मेरे ख्याल में जो यंग लीडर हैं हमारे मक्सी साहब, वो इंशाल्लाह इसको बेहतर अंदाज में आगे चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड भी बहुत काउंट करता है किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। हमारे मुल्क में बेइंतहा खूबसूरत जगह हैं। आप लोग भी इसी मुल्क से हैं, इसी सूबे से हैं, हम भी इसी से हैं, और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि अगर हम प्लानिंग चलें तो इसकी बदौलत हम ना सिर्फ इकनॉमिकली अपने रीजन को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, अपने लोगों को कर सकते हैं, रोज़गार के मौके आ सकते हैं। और इस टेंशन और इस दौर में जहाँ पर हर वक्त एक परेशानी, लोग टेंस ही रहते हैं, उसमें इस तरह की जगहों और इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करके लाइक आप टूरिज़्म में मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर ले जा सकते हैं, डिस्कवर करा सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, मैं खुद बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की जो मेंबर भी हूँ, हेड भी कर रही हूँ। तो हमने केव को जो है ना डिस्कवर किया था, बलूचिस्तान की जितनी भी केव्स हैं हमने, मेरे ऑर्गेनाइजेशन है चिल्तन एडवेंचर्स, तो उसमें दुरानी साहब और उनकी टीम, मैं उसको हेड करती हूँ, उन्होंने बहुत सी केव डिस्कवर की और ऐसी ऐसी जगह थी कि हम खुद हैरान हो जाते थे कि ये जगह भी इस वक्त बलूचिस्तान में है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं जिसको हम अगर ज़रा सी तवज्जो दें तो बेहतरीन अंदाज में हम अपने लोगों को और अपने मुल्क को और अपने बलूचिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। चूँकि जेंडर स्टडीज़ करने की एक तरह से एक्सपर्ट हूँ, तो हमारे यहाँ जब हमें आयरन लेडी का कहा जाता था तो मेरे जहन में शुरू दिन से जब जेंडर में हमें आयरन लेडी पढ़ाया जाता तो मेरे जहन में राइला दुरानी आया करती थी। तो आयरन लेडी ने हमारे मैं एज एक्सपर्ट ये ट्रेनिंग को देता हूँ, और हमारे नौजवान की आदत नौज़ादा मक्सी साहब है। तो ये हमारे जो इस एक तरह से जो टूरिज़्म कल्चर ये जो एक डिपार्टमेंट है, ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये लीड कर रहे हैं। तो मैं चूँकि हम अकेडमिशियन है, मुझे वालिद साहब ये कहा करते थे कि आप अकेडेमिया वाले लोग जो है बड़े अच्छे लोग हो, लेकिन आप लोग बात जो है वो लंबी करते हैं, ठीक है। तो मैं आज जो है वो वैसे भी मैं बदनाम हूँ इस तरह से कि आप कहते हैं कि आप 3 घंटे के क्लास लेते हैं, आप स्टूडेंट को सलीम करके जोड़ते हैं 3 घंटे को बिठा के, लेकिन ये कि आज मैं कोई 5, 6 या 7 मिनट लेके मैं आपको थोड़ा सा जो है ये जो टूरिज़्म है इसके हवाले से, जो चूँकि मैं सोशोलॉजी का तरह से एक्सपर्ट हूँ, सोशोलॉजी में फिर मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो जेंडर है, माइग्रेशन है, ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड टूरिज़्म है, और डोमिनेंटली कल्चर पे भी मैं काम करता रहता हूँ। कल्चर अगर आप देख लो, हमारे पास 2 तरह के कल्चर हैं। एक हमारे पास मटेरियल कल्चर है, एक नॉन मटेरियल कल्चर है। जो मटेरियल कल्चर है वो आपने जो ब्याम खरोती साहब है, बिलाल मरी साहब है, और फिर हमारे जो कोलू मरी साहब ने जो एक वीडियो हमें दिखा दी, यहाँ पे ये चीज़ें हमने देख ली। हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आ गई है कि हमारे पास जो कल्चर मटेरियल में हमारे पास कौन कौन से जो है मटेरियल मौजूद है जिसको हम टूरिज़्म के लिए एक्सपोज कर देता है कि दुनिया को हम अट्रैक्ट कर सकें कि दुनिया किस तरह से जो है वो हमारे यहाँ आके ये जो हमारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो देख लें और इसको जो है बाकी दुनिया के साथ इनको शेयर करने की ये जो बलूचिस्तान है या बलूचिस्तान में मौजूद जो मटेरियल कल्चर है वो किस तरह से एक बाकी दुनिया के लोगों के लिए सुकून का सबब बनता जाता है। तो इसी तरह से जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो नॉन मटेरियल कल्चर में हमारी जो वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, हमारे जो फोकवेस है और रेस है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो इमोशंस है, तो ये सारी चीज़ें जो ये हमारे नॉन मटेरियल कल्चर में है। अब नॉन मटेरियल कल्चर किस तरह से हम डिस्प्ले करेंगे बाकी दुनिया के सामने, वो क्या होगा, हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक जियोलॉजी में बुनियादी तौर पर हम रिसर्चर्स को पढ़ाते हैं कि आपने कहीं भी जाकर जब कोई रिसर्च कराना हो तो वहाँ पे आपने जियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑफ टूरिज्म जो है वो एक कोर्स के तौर पर जो है
यहाँ पे मुतारिफ कराया और ये पढ़ाया जाए, उसमें इंटर्नशिप के तक इसको जो फिक्स करके कि इस कोर्स पेपर आपने इंटर्नशिप करना है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो है वो जो हमारा टूरिज्म है ये मुख्तलिफ एरिया से जो हम ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान के 35 मुख्तलिफ अजला से हम जो ताल्लुक़ रखते हैं, हर ज़िले से पीनोकी हमारे पास पीनोकी स्टूडेंट ज़रूर होगा। तो अपने एरिया का जो एक टूरिस्ट पॉइंट से चाहे वो मटेरियल कल्चर के एस्पेक्ट से हो या नॉन मटेरियल कल्चर के एस्पेक्ट से हो, लेकिन थोड़ा सा हमने ये सिखाना है कि हमने एक प्लूरल जो या प्लूरलिस्ट जो अप्रोच हमने अपनाना है कि किस तरह से हम जो दूसरी कल्चर के जो लोग आते हैं उनको हम किस तरह से बर्दाश्त करेंगे, या जो मल्टी कल्चरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से एक मल्टीपल कल्चर की शक्ल में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आपने जो हमारे जितने भी वैल्यूज है उसको तो हम नो डाउट कि हम उस पर अमल तो करते रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों की जो वैल्यूज है इन दोनों को इनलाइन करके या सनर्जाइज करके हम एक अच्छे तरीके से जो टूरिज्म है वो हम यहाँ पे बलूचिस्तान में प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़े हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, अब डॉक्टर हाफिज जमाली साहब बैठे हुए एंथ्रोपोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो इन्होंने ये चीज़ें ज़रूर देखी होगी और बहुत सारे लोग हैं। अगर आप अमेरिका का इंस्टीट्यूट है जो कोलंबस क्रिस्टोफर है, ये 1492-93 में इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पे वो स्पेन की जो मलका है उनके फंड से गए एक टूर रख के उसने कहा कि मैंने इंडिया की तरफ जो कोई शॉर्ट रास्ता जो मैंने निकालना है। अब इस टूर में उसने क्या किया, बजाय इसके कि वो इंडिया तक पहुंचे वो नए कॉन्टिनेंट की तरफ चले गए जो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1492 में अनडिस्कवर्ड था, फिर 93-94 में ये 2-3 साल ये 1493 ये डिस्कवर हुआ। अब डिस्कवर होने के बाद आज अमेरिका में जो 17 बड़े अक़वाम मौजूद है। ये क्या था, एक टूरिस्ट का जो एक उसका एजेंडा था कि मैंने एक नया रास्ता निकाला है, लेकिन वो एक नए मुकाम तक पहुंच गए। फिर बाद में अपने साथ कोई 40 के लगभग टूरिस्ट को लेके क्या मुख्तलिफ एरियाज में भेज जाए, इसको एक्सप्लोर कर ले। उन्होंने जो